دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 ہے، اور اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے اس آیت کریمہ میں، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ پہلی آیت کریمہ ہے جو مدینہ پاک میں نازل ہوئی، اور مسلمانوں کو اس میں مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ لڑائی کی، جہاد کی اجازت دی گئی۔ یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ آج 17 رمضان المبارک یوم بدر ہے۔ کفر اور اسلام کا فیصلہ پر مارکا جو وقوع پذیر ہوا وہ بھی 17 رمضان المبارک کو تھا۔ تو اس سے پہلے جہاد کا حکم نہیں آیا تھا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اب مسلمانوں کو کفار و مشرکین کے ساتھ جہاد کا حکم دے دیا گیا، اور اس میں جو فرمایا کہ وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی کفار اور مشرکین کے ساتھ جنگ کرو، ان سے جنگ کرو جو تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو۔ جنگ میں حد سے نہ بڑھنے سے کیا مراد ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ حد سے نہ بڑھو؟ تو امام ابن جریر روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، فرماتے ہیں کہ حد سے تجاوز نہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرو، اور نہ اس کو قتل کرو جو ہتھیار ڈال دے، اور نہ اگر تم نے ان کو قتل کیا تو تم حد سے تجاوز کرنے والے ہوں گے۔ یعنی جنگ کے بھی کچھ ضابطے ہیں، کچھ اصول ہیں۔ جنگ ضرور کریں، لیکن اس جنگ میں دشمن کے اگر بچے سامنے آ جائیں تو ان بچوں کو قتل نہ کیا جائے، اگر دشمن کی عورتیں آ جائیں تو عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، اگر دشمن کے بوڑھے لوگ جو ہیں وہ آ جائیں تو ان کو قتل نہ کیا جائے۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو لشکر کا امیر بناتے تو اس کو خصوصیت کے ساتھ خوف خدا کی وصیت کرتے، اور فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر جہاد کرو، اور جو اللہ کا کفر کرے اس سے قتال کرو، اور خیانت نہ کرنا، عہد شکنی نہ کرنا، اور مثلا نہ کرنا، اور کسی بچے کو قتل نہ کرنا۔ یعنی اللہ کا نام لے کے جہاد کرنا ہے، اور جو اللہ کا انکار کرے اس کے ساتھ جہاد، یعنی جو مشرک ہے، کافر ہے، اس کے ساتھ جہاد کرے، اور خیانت نہ کرے۔ یعنی اگر آپ کا کسی کے ساتھ کوئی وعدہ ہو گیا ہے تو اس وعدے کو نہیں توڑنا، امانت کے اندر خیانت نہیں کرنی۔ اگر کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائی ہے، اگرچہ وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب آپ کے پاس امانت کوئی چیز آ گئی ہے اس امانت کے اندر خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری یہ بھی ہے کہ آپ امیر لشکر ہیں تو پورے لشکر کی ذمہ داری آپ پہ ہے، آپ کے پاس مال غنیمت بھی جمع ہوگا، لشکر والوں کی امانتیں بھی آپ کے پاس ہو سکتی ہیں، تو امیر لشکر ہونے کے ناطے آپ کو ذہن نہیں دیتا کہ آپ کسی سپاہی کی امانت میں ذرا برابر بھی خیانت کریں۔ تو خیانت نہیں کرنی، عہد شکنی نہیں کرنی، وعدہ نہیں توڑنا،
وہ وعدہ چاہے دشمن کے ساتھ بھی ہو جائے، وہ ایگریمنٹ اس کے ساتھ ہو جائے، پہلے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو، لیکن جب فیصلہ ہو گیا، کوئی ایگریمنٹ ہو گیا، کوئی وعدہ وعید ہو گیا، تو پھر اس وعدے کو توڑنا نہیں ہے اور نہ ہی غصہ کرنا۔ جنگ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم دشمن پر غلبہ پا لیتے ہو یا دشمن کی لاشیں سامنے پڑی ہیں تو کسی لاش کو بھولیا نہیں بگاڑنا اس کا، جیسے ان کفار کا اور مشرکین کا طریقہ تھا کہ وہ لاشوں کا غسلہ کر دیتے تھے، کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دیا، چہرہ مسح کر دیا، اعضائے بدنیاں کاٹ دیے، جس طرح انہوں نے جنگ احد کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد اطہر کے ساتھ کیا، اور اسی طرح جنگ احد شریف کے اندر ہی حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کا قیمہ بنا دیا۔ آپ کی ہمشیرہ نے آپ کا جو بدن مبارک تھا وہ آپ کی انگلیوں کو ان پوروں سے پہچانا تھا کہ یہ میرے بھائی کی لاش ہے، ادروائز آپ کا جسم مبارک پہچانا نہیں جا رہا تھا کہ وہ گھوڑوں کے نیچے روند روند کے انہوں نے آپ کے مبارک جسم کا قیمہ بنا لیا، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا کہ کسی لاش کا غسلہ نہیں کرنا، بس ٹھیک ہے ایک بندہ مر گیا، ہم نے اس کو قتل کر دیا، وہ واصل جہنم ہو گیا ہے، اب اس کی لاش جو ہے اس کو بگاڑنا یہ درست نہیں ہے، اور کسی بچے کو قتل نہ کرنا، جنگ ہو جاتی ہے لیکن بچے کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ اسلام کا جو ایک جہاد کے ضابطے ہیں وہ بھی پیارے آقا علیہ السلام نے متعین فرمائے کہ وہ بھی کس طریقے سے ہونا چاہیے، لیکن دشمن جو ہے وہ کسی ضابطے کو نہیں دیکھتا، اور جب اس کو موقع ملتا ہے مسلمانوں پہ لشکر کشی کرنے کا تو پھر وہ نہ عورتیں دیکھتا ہے، نہ بچے دیکھتا ہے، نہ رمضان مبارک دیکھتا ہے، نہ مسجد اقصیٰ دیکھتا ہے، نہ وہاں پہ وہ بزرگوں کو دیکھتا ہے، نہ وہ خواتین کو دیکھتا ہے، اور نہ وہ اللہ کے گھر کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ قتل عام کر دیتا ہے۔ وہ قتل عام چاہے کشمیر کے اندر ہو، وہ قتل عام چاہے افغانستان کے اندر ہو، وہ قتل عام چاہے چیچنیا کے اندر ہو، چاہے بوسنیا کے اندر ہو، وہ قتل عام چاہے جو ہے وہ کشمیر کے اندر ہو جائے، چاہے وہ فلسطین کے اندر ہو جائے، اس کو جہاں پہ موقع ملتا ہے وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتا، لیکن مسلمانوں کو پھر بھی جو ہے وہ کچھ ضابطے دیے گئے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر شام کی طرف روانہ کیا تو آپ نے امیر لشکر کو بلکہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے امیر لشکر کو یہ وصیت فرمائی کہ عنقریب تم راہبوں سے ملو گے جنہوں نے اپنے زعم میں خود کو اللہ کے لیے وقف کیا ہوا ہے، ان کو چھوڑ دینا۔ اپنے لشکر کے امیر کو یہ نصیحت کی کہ تم جا رہے ہو، دشمنوں کے لوگ ملیں گے، ان کے عبادت گزار لوگ ہیں، غیر مسلم ہیں بھی دشمن، لیکن انہوں نے بزعم خیش اپنی سوچ کے مطابق اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کیا ہوا ہے، اگرچہ ان کا طریقہ غلط ہے اور وہ غلط طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کریم علیہ السلام نے فرمایا ان راہبوں کو چھوڑ دینا، ان کو کچھ نہ کہنا، ان کے وہ مذہبی پیشوا ہیں، ان کے وہ مذہبی رہنما ہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا، ان کو چھوڑ دینا۔ اور فرمایا عنقریب تمہیں مجوسی ملیں گے، آگ کے پجاری، جنہوں نے درمیان میں سے سر کے بال کاٹے ہوتے ہیں، فرمایا ان کو نہیں چھوڑنا، وہ آگ کے پجاری جو پکے مشرک ہیں ان کو قتل کر دینا ہے۔ اور فرمایا میں تم کو 10 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، وہ کون سی ہے؟ کسی عورت کو قتل نہ کرنا، نہ کسی بچے کو قتل کرنا، نہ کسی بوڑھے کو قتل کرنا، اور نہ کسی پھلدار درخت کو کاٹنا۔ جنگ کے اندر آپ لشکر لے کے جا رہے ہیں تو دشمن کی سرزمین میں داخل ہو گئے، ان کے باغات لگے ہوئے ہیں، پھلدار درخت ہے، تہس نہس کر دو، فنا کر دو، فرمایا ایسا نہیں کرنا، اور نہ کسی بکری یا اونٹ کی کونچے کاٹنا، یہ بھی ان کا طریقہ تھا، جانوروں کی ٹانگیں کاٹ لینا، تلوار مار کے وہ بیچارہ تڑپ تڑپ کے مر جائے، فرمایا جانوروں کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرنا، اور نہ کسی کھجور کے درخت کو جلانا، پھلدار درخت ہے، کھجور کو آگ نہیں لگانی، نقصان فائنینشیل نقصان ہوگا، نہ کسی آبادی کو ویران کرنا، یعنی آبادی کو تہس نہس کر دو، مکان گرا دو، ان کے آگ لگا دو، یہ بھی نہیں کرنا، اور نہ کسی کو غرق کرنا ہے کہ پانی کے اندر ہوتے دے دے کے مار دو، اور نہ مال غنیمت میں خیانت کرنا، اور نہ بزدلی کرنا، مال غنیمت کے اندر خیانت بھی نہیں کرنی۔ جب مصر فتح ہوا نا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما دے تو فاتح مصر انہوں نے خط لکھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مصر فتح ہو جانے کے بعد جب خط آیا تو امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما دے
مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے، دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے. خط آیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کھولا، پڑھا. جب خط پڑھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، رونا شروع ہو گئے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پوچھا امیر المؤمنین کوئی غم کی خبر آئی ہے محاذ سے؟ فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے، مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح اور نصرت سے ہمکنار فرمایا. تو پھر عرض کی کہ آپ روئے کیوں، آنکھوں سے آنسو کیوں آئے؟ فرمایا امیر لشکر نے خط کے اندر لکھا ہے کہ اے امیر المؤمنین، مصر آپ کو پتا ہے کہ بڑا امیر کبھی ملک تھا اور فراعین مصر کے وہ خزانے اور ان کے سونے اور ہیرے جواہرات بہت زیادہ تھے، تو بہت زیادہ خزانہ وہاں سے مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کو ملا. تو امیر لشکر نے لکھا کہ میرے سپاہی اتنے دیانتدار ہیں کہ اگر کسی کو سونے کی اینٹ ملی ہے تو وہ بھی اس نے لا کے مال غنیمت میں جمع کروائی ہے، اور اگر کسی کو ایک سوئی ملی ہے تو وہ بھی اس نے لا کے مجھے جمع کروائی ہے. یہ کسی سپاہی نے نہیں کیا کہ کوئی بات نہیں یار میں بھی تو لڑ رہا ہوں نا، میں بھی تو بیوی بچے چھوڑ کے آیا ہوں، میں بھی گھر سے نکلا ہوں، میں بھی اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہوں، تو چلو ایک ڈلی تو سونے کی جیب میں ڈال ہی لینا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جہاں پہ منوں کے حساب سے سونا نکل رہا ہے تو ایک ڈلی جیب میں ڈال لینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم بھی تو جہاد کے لیے آئے ہوئے ہیں. فرمایا کسی سپاہی نے ایسا نہیں کیا، اگر کسی کو سونے کی اینٹ ملی تو وہ بھی اس نے لا کے جمع کروائی، اور اگر کسی کو ایک سوئی ملی ہے تو وہ بھی اس نے لا کے جمع کروائی ہے. فرمایا اس وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرے سپاہی اتنے دیانتدار ہیں. مولا کائنات نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا امیر المؤمنین آپ کی سپاہ اور آپ کی فوج اس لیے امانت دار اور دیانتدار ہے کہ آپ خود دیانتدار ہیں، آپ خود امانت دار ہیں، آپ کے اندر کوئی دو نمبری نہیں ہے تو آپ کی سپاہ اور فوج کے اندر بھی کوئی دو نمبری نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں. جب بادشاہ ٹھیک ہوں، درست ہوں، خائن نہ ہوں، بدکار نہ ہوں، اور ملکی خزانے کے اندر دو نمبری کرنے والے نہ ہوں، تو پھر نیچے عوام خود بخود ہی سیدھی ہو جاتی ہے. لیکن جب بادشاہوں کا مقصد یہ ہو کہ ہم نے آ کے تو لوٹنا ہے اور کس طریقے سے لوٹنا ہے اور کیسے مال بنانا ہے، تو پھر تو یہی کہ کوئی وقت کا نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور بن کے رہے گا پاکستان، بڑھ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور اب نعرہ یہ تھوڑا چینج ہو گیا، ود دا پیسج آف ٹائم، جیسے جیسے ہم ایڈوانس ہوتے گئے، ترقی کرتے گئے، تو یہ نعرہ بھی چینج ہو گیا. اب بن گیا پاکستان کا مطلب کیا، جتو لمبے کھا دی جا. اب نعرہ جو ہے وہ چینج ہو گیا، جتو لمبے کھا دی جا. تو یہ اسی لیے ہوا، عوام کو بھی جہاں سے ہاتھ پڑتا ہے وہ بھی کہتی ہے ٹھیک ہے آنے دو. جس کو 5 روپے کی دو نمبری کرنے کا موقع ملتا ہے وہ کہتا ہے 5 روپے کی کر لو، جس کو 50 کا موقع ملتا ہے وہ 50 کی کر لیتا ہے. جس کا جتنا ہاتھ پڑتا ہے وہ معافی نہیں دیتا، اس لیے کہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کا بھی یہی مقصد ہے کہ جہاں سے مل جائے وہیں سے اس کو غبن کر لیا جائے. تو پھر عوام کو نیچے گیا، عوام کو تو نہیں یاد ہوگا. اس لیے امانت میں خیانت کرنا اور بدعہدی کرنا اور بدعہد شکنی یہ بالکل اسلام کے اندر جائز نہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اسلاف والا وہ جذبہ عطا فرمائے.